اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے اور عشر بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان سب چیزوں کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ یعنی اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال سے تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو صدقہ فطر کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ اگر ہم عشر نکالتے ہیں تو عشر کا بھی فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال ہمارا پاک و صاف ہو جاتا ہے اور صدقہ فطر ادا کرنے سے ہمارے جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم پیداوار میں سے یعنی جو فصل ہمارے کھیتوں کے اندر ہوتی ہے اس میں سے جب ہم عشر نکال دیتے ہیں تو اس عشر نکالنے کی برکت سے جو ہے ہمارے پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں اور آخرت میں اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ حاصل ہوگا۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ تحریر کرتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے، آپ اپنے زمانے کے مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے عشر کو عموماً چھوڑ رکھا ہے، یعنی عشر نہیں نکالتے یا جس طریقے سے نکالنا چاہیے اس طریقے سے عشر جو ہے نہیں نکالتے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے بہت سے وہ مسلمان ہیں جن کے کان میں ان لفظوں سے آشنائی ہی نہیں ہے، یعنی وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فصل کے اندر بھی غریبوں کا کچھ حصہ رکھا ہے، وہ ان مسائل سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں جانتے ہی نہیں کہ کھیت کی پیداوار میں بھی شرع نے کچھ دوسروں کا حق رکھا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے کی عکاسی کرتے ہوئے ہم اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ عشر کا جو معاملہ ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ طبیعت میں آئے تو آدمی نکال دے، طبیعت میں نہ آئے تو نہ نکالے، نہیں، اس چیز کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے اور میرے آقا نے بھی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے عشر کو جو ہے فصلوں پر واجب کیا گیا ہے کہ فصلوں میں سے جو ہے عشر نکالا جائے۔
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عشر کہتے کسے ہیں، عشر جو ہے کہتے کسے ہیں؟ تو زمین سے نفع حاصل کرنے کی، زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ یعنی زمین سے جو فصل پیدا ہوئی، اب اس فصل سے جو زکوٰۃ نکالی گئی اسی کو جو ہے عشر کہا جاتا ہے، اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور عشر کا حکم قرآن و حدیث کے اندر واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو جو تم کما رہے ہو، جو مال و دولت تم کما رہے ہو اس میں سے جو ہے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کچھ اللہ کی راہ میں دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ جو تم مال و دولت کماتے ہو اس میں سے جو ہے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے اہل ایمان جو تم کھیتی کرتے ہو اور زمین سے جو فصل اگتی ہے اس فصل میں سے بھی جو ہے کچھ اللہ کی راہ میں دو، کچھ اللہ کی راہ میں دو۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، یہ عشر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل ایمان جو ہے عشر نکالے، اپنی فصل سے جو ہے زکوٰۃ نکالے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یعنی جب فصل کاٹ لی جائے تو فصل کاٹنے کے بعد جو ہے اس فصل میں سے کچھ فصل جو ہے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے عشر نکالو۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کنز العمال کے اندر ہے کہ ابن نجار نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا، میرے آقا نے فرمایا ہر اس شے میں، یعنی ہر اس چیز میں جسے زمین نے نکالا، یعنی جو چیز زمین سے پیدا ہوئی، زمین سے نکلی، میرے آقا فرماتے ہیں عشر یا نصف عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے۔ کس میں؟ جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں جو ہے یا تو 10واں حصہ ہوتا ہے یا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عشر یا نصف عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس زمین کو، میرے آقا نے فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشموں سے
سیراب کیا گیا یعنی آبپاشی کی گئی، سینچا گیا، یا عشری ہو یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہیں، اس میں جو ہے عشر ہے یعنی 10واں حصہ، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہوں اس میں جو ہے نصف عشر ہے یعنی 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے ایک قانون ہم اور آپ کو دے دیا کہ فصل کے اندر جو ہے کس طریقے سے عشر کو نکالنا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ کو نکالنا ہے، یعنی فصل کے اندر سے ہمیں کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے ہم اور آپ کو ایک قانون دے دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے جو ہے عشر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، عشر نکلنے کی 3 صورتیں ہیں، یعنی کس طریقے سے عشر نکالی جاتی ہے اس کا جو ہے 3 طریقہ بتایا گیا شریعت کے اندر۔ یہ بات بہت غور سے سننا۔ پہلی صورت جو ہے، جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے، جو کھیت بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے یا نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے یعنی سینچا جائے، اس میں جو ہے عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اس میں 10واں حصہ واجب ہے، یعنی جس سینچائی میں پیسہ نہیں خرچ ہوا، جس سینچائی میں پیسہ نہیں خرچ ہوا اس میں جو ہے 10واں حصہ ہے، اس میں 10واں حصہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھے، جو کھیت بارش کے پانی سے سیراب ہوا اور اس کی پیداوار جو ہے، جیسے دھان 10 من ہوا، دھان 10 من ہوا تو عشر 10واں حصہ یعنی 1 من نکلے گا۔ اگر آپ کے کھیت کے اندر یہ کیفیت ہے کہ آپ نے اس کی جو سینچائی کی ہے وہ بغیر پیسے کے آپ نے سینچائی کی ہے، بارش سے آپ کا کھیت جو ہے آپ کی فصل تیار ہو گئی، یا نہر کے پانی سے آپ کی فصل تیار ہو گئی، یا چشمے کے پانی سے آپ کی فصل تیار ہو گئی، تو اب اس فصل میں سے جو ہے آپ کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا، اس فصل میں سے آپ کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اور اب دوسری صورت دیکھیں، جس کھیت کی آبپاشی چرسے یعنی چمڑے کے ڈول سے، جو پہلے ڈول وغیرہ چلتی تھی جس میں پانی بھر کر لوگ لاتے تھے، اس سے جو ہے سینچائی کی گئی، یعنی آدمی پانی ڈھو کر دور سے لے کر آیا۔ اب اس طریقے سے اگر فصل تیار کی گئی تو اس میں جو ہے نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، 20واں حصہ نکالنا واجب ہوگا۔ مثلا دھان جو ہے 10 من ہوا، دھان اس طریقے سے آپ نے سینچائی کی، آپ ڈول میں پانی بھر بھر کر لاتے رہے اور اپنی فصل کی سینچائی کرتے رہے، آپ پاسی کرتے رہے، اب فصل جو ہے تیار ہو گئی، تو اب اس فصل میں سے جو ہے آپ کو نصف عشر یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ مثلا دھان 10 من ہوا تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ یعنی آدھا من جو ہے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یوں ہی پانی خرید کر آپ پاشی کی، اب جیسے آپ کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، آپ پانی خرید کر جو ہے کھیت کی آپ پاشی کر رہے ہیں، تب جو ہے آپ کو نصف عشر جو ہے نکالنا پڑے گا، یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ پاشی مشین کے ذریعے، مشین کا مطلب ٹیوب ویل وغیرہ سے جو سینچائی کی جاتی ہے، آپ نے کھیت کو سیراب کیا
یعنی کھیتی کو پانی دیا تو اس میں جو ہے نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ اگر آپ ٹیوبویل وغیرہ سے پانی خرید کر جو ہے سینچائی کر رہے ہیں تب آپ کو جو ہے اپنی فصل میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اور تیسری صورت دیکھیں، تیسری صورت اگر کھیت کچھ دنوں جو ہے بارش کے پانی سے سیراب ہوا، یعنی کچھ دن فصل کو جو ہے بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا، سینچا گیا، اور جو ہے کچھ دن مشین کے ذریعے سے یعنی ٹیوبویل وغیرہ کے ذریعے سے سینچائی کی گئی، تو اگر اکثر اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ زیادہ مقدار کس کی بنتی ہے، بارش کے پانی کی یا مشین کے ذریعے سے جو ہم نے آب پاشی کی ہے، سینچائی کی ہے، اس کی مقدار زیادہ بنتی ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے اگر کبھی کبھی مشین سے اور کبھی بارش کی وجہ سے، تو اس میں جو ہے عشر واجب تو ہوگا، مگر آپ کتنا نکالیں گے؟ تو 10واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا، آپ کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر اکثر مشین کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی بارش سے جو ہے بارش سے ہمارا کھیت جو ہے سیراب ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نصف عشر واجب ہے، یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اور یہی چیز جو ہے اکثر ہمارے اور آپ کے بیچ پائی جاتی ہے کہ ہمارے کھیت کی جو فصل آج کل تیار ہو رہی ہے اس میں جو ہے کم مقدار میں بارش کا پانی ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں جو ہے ہم سینچائی کرتے ہیں، آب پاشی کرتے ہیں، تب جا کر ہمارے کھیت کی فصل جو ہے تیار ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر آسان جو طریقہ ہے میں وہ یہ آپ کو بتا دوں، جیسے آپ نے فصل کو کاٹ لیا، اب فصل کو کاٹنے کے بعد جب فصل کو آپ نے جمع کیا، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو فصل آپ کی تیار ہوئی ہے اس میں جو ہے زیادہ پانی مشین سے سینچ کر سیراب کیا گیا ہے کھیت کو، بارش کا پانی کم ہے، تو ایسی صورت جو آج کل زیادہ پائی جاتی ہے، تو نکالنے کا آسان طریقہ آپ اپنی فصل کو جو ہے ایک جگہ پر جمع کر لیں، اور جب آپ نے جمع کیا تو وہ 100 بورا جو ہے آپ کی فصل بن گئی۔ تو اب آپ کو نکالنا کتنا ہے؟ نصف عشر یعنی 20واں حصہ، تو 100 بورے میں سے جو ہے آپ کو 5 بورا عشر نکالنی پڑے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کا حکم جو ہے قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو واضح الفاظ میں دیا ہے، اور اس مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ واجب قرار دی گئی ہے یہ چیز۔ اگر ہم اس مسئلے کو نہیں سیکھیں گے اور ہم نے جو ہے مقدار کے حساب سے صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عشر کو نہیں نکالا تو کل بروز حشر جو ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ اور ایک بات، ایسا نہیں کہ صرف جو ہے دھان یا گیہوں کے اندر ہی عشر کو رکھا گیا ہے، نہیں، سبزیوں کے اندر بھی عشر ہے، اور جو بھی چیز جو ہے زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگائی جاتی ہے اس میں جو ہے عشر رکھا گیا ہے، آپ کو عشر نکالنا پڑے گا۔ اب وہ چاہے سبزی ہو، چاہے دھان ہو، چاہے گیہوں ہو یا سرسوں ہو، جو بھی چیز ہو جو زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگائی گئی اس کے اندر عشر رکھا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے نہ عمر کی قید لگائی گئی کہ جب آدمی بالغ ہوگا تبھی جو ہے عشر نکال سکتا ہے، ایسا نہیں۔ زمین کا مالک یعنی کھیتی کرنے والا شخص چاہے بالغ ہو
چاہے نابالغ ہو، جب بھی وہ فصل کو کاٹے گا اس کو عشر نکالنا پڑے گا۔ اور نہ اس میں وقت کی قید لگائی گئی، یعنی 1 سال گزرنا چاہیے، ایسا بھی اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ 4 مہینے میں فصل کاٹتے ہیں تو آپ کو 4 مہینے میں عشر نکالنا پڑے گا، 8 مہینے میں آپ فصل کاٹتے ہیں تو آپ کو 8 مہینے میں جو ہے عشر نکالنا پڑے گا۔ اور یہ چیز واجب ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اس کو جو ہے دینے کا یعنی جو حقدار بتائے گئے، جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہی جو ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے عشر والی چیز نہیں لے سکتا۔ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہی جو ہے عشر کا بھی حقدار ہے۔ اس لیے آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے اس کو ادا کریں، تاکہ کل بروز حشر جو ہے آپ کی پکڑ نہ ہو۔ اور آپ جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی فصل کے اندر برکت دے گا، آپ کے کھیتوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ فصل تیار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو